السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معروف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ دوستو، پوری دنیا جانتی ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کس طرح کی سیزنل سیاستدان ہیں۔ جب یہ کسی پارٹی میں ہوتی ہے تو اس کی خوب تعریف کرتی ہیں، اور جیسے ہی پارٹی چھوڑتی ہیں تو اپنی زبان سے زہر اگلنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب منصور علی خان نے ان سے سخت سوال کیے تو سوالوں کے جواب میں وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ اور 3 مہینے میں آپ نے مختلف پریس کانفرنسیں کی اور آپ نے ہمیں بتایا کہ عمران خان، بشرا بی بی، فرح گوگی، عثمان بزدار بڑے کرپٹ لوگ تھے۔ بالکل ریالٹی ہے، ٹھیک ہے، ریالٹی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اس ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی بات سنوں یا 2017، 18، 19 والی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی بات سنوں؟ میں کس کی سنوں؟ آپ اس ڈاکٹر کی بات اس لیے سنیں کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ اس سسٹم میں تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالات مختلف تھے، اور ہماری معصومیت کہہ لیں، یہ بیوقوفی کہہ لیں، چلے میں اس کو دوسری یا چلاکی کہہ لیں، جس کو بھی آپ نے دینا ہے، اس کا دوسرا اینگل ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ آپ نے اس لیے زیادہ کہیں 2018 سے لے کے 2022 تک جب آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہی تو آپ نے ہمیں اس 4 سال میں بتایا کہ نواز شریف، مریم نواز اور ان سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا، مریم نواز کو کیا نام دیتی تھی؟ راج کماری، راج کماری کا آپ یہ ہمیں بتا دی۔ بات یہ کہ یہ ساری جماعتیں آپ نے ٹرائی کر لیں، ان سب کے اندر آپ نے کہا یہ خراب لوگ ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی، کاف لیگ والے بھی، پی ٹی آئی والے بھی، آج کل آپ استحکام پاکستان ایک کو پارٹی رہ گئی جڑی نہیں ٹرائی کی تھی، تو ایک دفعہ نون کا بھی پھیرا لگا لیں ذرا، آپ اندر سے ہمیں ادھر بھی بتا دیں کہ وہاں پہ کیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جو باہر سے آپ کو برے لگ رہے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ دور کے ڈول سہانے، ہو سکتا ہے نون کے اندر جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو نہیں آ رہا ہے، تو بڑی چنگی پارٹی ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہر جماعت کے اندر سارے برے لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اب جو ٹائم گزار لیا، آپ نے ایک جگہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ مریم نواز اور نواز شریف بڑے کرپٹ لوگ ہیں، سارا کچھ ہے، خان صاحب کے ساتھ بھی آپ نے ٹائم گزار لیا۔ ان دونوں افراد میں سے نواز شریف اور عمران خان میں سے کسی ایک کو اگر آپ کو چننا پڑے، کس کو چنیں گے آپ؟ کہ عمران خان کا جو ڈیلیما رہا وہ نالائکی اور نااہلی رہی، جو دوسری طرف ہے وہ شروڈ، ایک بہت زیادہ مینجڈ، وہ چیزیں جو پرسیپشن ہے پبلک میں یا عام لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن ہے۔ آپ پرسیپشن نہیں، آپ ہمیں کہتی تھی وہ کرپٹ ہیں۔ دیکھیں جو پرسیپشن میرے تک، میں نے تو ان کو کرپشن کرتے نہیں دیکھا تھا نا، جو مجھے بتایا جاتا تھا تو آپ کنونس ہوئے بغیر ہی بتا دیتی تھی؟ نہیں، دیکھیں یہ علیم خان اور جہانگیر ترین کرپٹ ہیں۔ آپ بتائیے، میں آپ سے پہلے میں یہ اس کا جواب دوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے سٹوریز کے ساتھ جڑا جو بیانیہ تھا، اس سے اس پاکستان کو شاید اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا نالائکی اور نااہلی نے پہنچایا۔ تو پھر آپ کا ووٹ نون لیگ کی طرف ہے نا؟ میرا ووٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کا اگر میرا ووٹ نون لیگ کی طرف ہوتا تو پھر استحکام پاکستان پارٹی میں نہ میں ہوتی، پھر میں نون لیگ کا حصہ نہیں۔ مجھے بتایا نا، کل کو آپ کو ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے، آپ کی جماعت کو، آپ کس کے ساتھ زیادہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد کی کیپیسٹی میری نہیں ہے، یہ تو لیڈرشپ لیول پہ فیصلہ۔ میں آپ کی ذاتی رائے پوچھ رہا ہوں۔ ذاتی رائے میں تو اگر میں نے نون کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو میں اس کے ساتھ الائنس کیسے کر سکتی ہوں؟ پی ٹی آئی کے خلاف، اور اگر پی ٹی آئی کے خلاف لڑنا ہے تو ان کے ساتھ کیسے الائنس کر سکتی؟ دونوں میں سے زیادہ برا کون ہے؟ ہمارے یہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ فیصلہ اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سے پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، کس طرح، وہ تو آپ اگر دیکھیں تو وہ سب سے بڑی نالائکی اور نااہلی۔ اب اس ساری چیز کے اندر نا آپ کی پوری جماعت کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کی جماعت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پوری جماعت کو جو بالکل آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں بات کی کہ جی ہم سارے متاثرین عمران خان ہیں، بات یہ ہے کہ متاثرین عمران خان جو ہیں وہ عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب اپنے اپنے سب کے کیسز ہیں، آپ کے اپنے کیسز ہیں، جو علیم خان صاحب کے ساتھ اپنے ہیں۔ الحمدللہ میرے پہ کوئی کیس نہیں ہے۔ نہیں، ابھی ہوگا کس طرح؟ ابھی تو آپ تو استحکام میں آپ پی ٹی آئی میں ہوتی، پھر آپ دیکھتی ہیں آپ کے خلاف کیسے کیسز ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ آپ کی جو جماعت ہے، آپ کی جو جماعت ہے، اس کے اوپر سب سے بڑا جو الزام ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی ہے۔ تسی پریس کانفرنس کرو، میرا آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، اور سیدھا انٹری ٹکٹ آپ کی جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ یہ باقی جتنے لوگ ہیں جن کو بھی مشکلات چل رہی ہیں، وہ صرف یہی وجہ ہے۔ مراد راز کا 9 مئی کے معاملات کے اندر نام آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آتے ہیں، ستہ خیرانے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا اس میں منصور بات یہ ہے کہ جو میں اپنا کیس، جو کہ میرا مقدمہ ہے نا آپ کے سامنے، باقی تو اپنا مقدمہ خود لڑ کے جواب دے لیں گے۔ میں 1.5 سال سے زمان پارک کی نہ کسی رازداری میں
آپ کو نظر آئی ہوں. آپ سائڈ لائن ہو چکی میں اس لیے کہ میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں تھی, اور اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. میں نے نون لیگ میں آپ کی انٹری ہو نہیں سکتی تھی, پیپلز پارٹی آپ چھوڑ چکی ہوئی تھی, پی ٹی آئی میں آپ کو سائڈ لائن کیا. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس چوائس کیا تھی؟ دیکھیے چوائس میرے پاس آج بھی بے شمار چوائس تھی. ہماری پیپلز پارٹی میرے گھر کی جماعت تھی, اور آج بھی میرے آپ نے بلاول بھٹو کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں, سیاست کے اندر سب کچھ ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ سیاست کے اندر یہ نواز شریف نے زرداری کے لیے کیا کہا تھا, اور شہباز شریف نے تو پیٹ پھاڑ کے سب کچھ لانے کے لیے کیا تھا. اتحاد ہوا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. اتحاد میں ہونا اور پارٹی میں ہونا دو فرق ہے نا. ایسے نہیں ہوتا. آپ سمجھتی ہیں آپ پیپلز پارٹی میں جا سکتی تھی؟ نہیں ایسا. دیکھیں میں جس پارٹی کو چھوڑ چکی تھی, میں اس میں کیوں جاتی. ایک خاتون کے ساتھ آپ ایک پروگرام کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, جاوید چوئی صاحب کے شو کے اندر, اور آپ نے بڑے سنگین قسم کے الزامات ان کے اوپر آپ نے لگا دیے. بڑی بدمزگی ہوگی اس کے اندر. ریگریٹ کرتی ہیں آپ کہ آپ نے غلط الفاظ استعمال کیے؟ جو میں نے کہا وہ وقت نے درست ثابت کیا جی. اور میں یہ کہنے کے لیے منصور جرت چاہیے ہوتی ہے, سچ بولنے کے لیے نا خاتون کا بہادری اور جرت چاہیے. کیا نام اور وہ جس کا بھی نام آپ چاہ رہے ہیں لوگوں کو پتا ہے, کشمالہ طارق صاحبہ جی. آپ نے ان کے اوپر یہ الزامات لگائے, وہ صحیح ہیں؟ جو میں نے کہا میں آج بھی اس پہ قائم ہوں, اور میرے اس تمام باتوں کو وقت نے صحیح ثابت کیا. اور یہ جرت میں صرف ایک جملہ جو اس میں سے یاد ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری سینسٹیو اباؤٹ دس, کہ میں وہ بات آپ نے اس میں کہا تھا کہ جی لوگ ایسی خواتین ہیں جو اس طرح کر کے پالیٹکس کے اندر آتی ہیں اور پالیٹکس کی سیڑھی چڑھتی ہیں. ان کے لیے کہا تھا, سب کے لیے نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ نے سب کے لیے نہیں کہا, آپ نے ان کے لیے بات کہی تھی. اور آپ آج بھی میں اس پہ سٹینڈ ہوں. اور یہ باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے اس طرح, وداؤٹ ٹیکنگ نیمز؟ نہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جو میرے سامنے مشاہدہ تھا, صرف ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے, جو میرے سامنے واقعہ تھا, اور جس کو ساری پارٹی کی تائید تھی, اور جتنی خواتین اس وقت قافلے کا حصہ تھیں, ہر ایک کو یہ بات پتہ تھی, کسی کے سامنے کہنے کی جرت نہیں تھی. جو سچ ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. میں دوبارہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کشمالہ طارق صاحبہ بھی اپنا ورژن دینا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اس کی مرضی ہے. لیکن جو میرا موقف ہے, جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اس وقت جو مجھے حقائق اور سچ تھا وہ میں نے بولا. اگر وہ سچ نہ ہوتا تو وہ اس وقت بھی اس کو ریبٹ کرتی. نہیں, ریبٹ تو انہوں نے کیا تھا, تو کیا ہوگا. تو میں نے وہ مجھے کہیں لے جاتی کورٹ میں, کہیں میرے پہ کوئی کیس کرتی. نہیں, خاموشی کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے الزامات مان لیے گئے. نہیں, کبھی کبھار آپ یہ بھی کہتے ہیں گند پڑے گا, چھوڑو اس پہ کیا ہے. بس پھر آپ گند کو کیوں اچھال. دوستو لوٹوں کی ساری زندگی کو دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی کس طرح کی ہے, اور یہ کس طرح کی شخصیت کے حامل ہیں. اور ایسا ہی سیاسی کیریئر فردوس عاشق اوان صاحبہ کا ہے. دوستو اس طرح کے لوگ اپنے معاشروں کو بھی نہیں بخشتے. اس طرح کے لوگ وقت آنے پر ضرور دھوکہ دیتے ہیں. خان صاحب نے ان محترمہ کو عزت دی, وزارت دی, سب کچھ دیا, لیکن یہ اب کہتی ہیں کہ عمران خان برا ہے اور نواز شریف جو کہ سرٹیفائیڈ چور ہے. آج کل یہ ان کی تعریفیں کرتی نظر آتی ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں جب یہ وزیر تھیں تو مریم نواز کو گالیاں دیتی تھی, اور آج ان کی تعریف میں قصیدے گاتی ہیں. یہ جب پارٹی میں ہوتی ہے تو اس کی خوب تعریفیں کرتی ہیں, اور ان کے لیڈران کے. جیسے ہی پارٹی چھوڑتی ہے تو اس پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتی ہیں. اور اس طرح کے لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پارٹی جوائن کرتے ہیں. اگر ان کے مفادات پورے ہوں تو ٹھیک ہے, اگر ان کو کوئی وزارت نہ ملے تو اس پارٹی کو چھوڑ کر اس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس پارٹی کو چھوڑ کر اگلی پارٹی کی راہ لیتی ہیں. اور یہی ان جیسے لوٹوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف اور پاگل ہیں, جو ہم کہیں گے وہ مان لیں گے. یا اللہ, یہ کیسی منافقت ہے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.